تھوڑی یاد رکھو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے دنیا سے تشریف لے کے آئے ہیں طائف کے بچوں جی طائف کے اندروں طائف کا چونکہ اس وقت جڑا سنا ماحول فضا وہ علاقہ وہ بڑا اعلیٰ قسم کا اتنے کی زبان جہی سی بڑی نصیب سے بڑی زبان سی بڑی اعلیٰ قسم کی زبان سی فصاحت والی فراست والی زبان سی بنو سعد حضرت جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ والدہ ماجدہ نے جنہوں کو شرف حاصل ہویا دے بڑی پتے کی گل ہے نقطے کی گل ہے بس مقصد کوئی گل لے کے دعائیاں پڑھیاں گئی نے بے شمار گئی نے بے شمار دعائیاں نے کوئی گھوڑیاں کے اتنے سوار نے کوٹڑیاں کے اتنے سوار نے ایک اپنی جان جناب حضرت حلیمہ سعدیہ بھی نے ماڑی جی انہوں کی گڈی خود بھی مطلب نصیب المدن ہے گھر بھی چوکڑی ہے ماڑا جا گھر ہے جنہوں نے دنیا کو جفا ماریا جہاں دنیا داری کٹھی کردیا رہی بڑے بڑے محل پہنیا رہی چوکھے پیسے کے جنہوں کی نظر سی جی وہ تڑیاں ملدیاں رہ گئی انہوں کا کسی کتاب میں کوئی تنترا نہیں آتا انہوں دائیاں کا کسی جگہ سے کوئی نام نہیں لکھا لگتا کسی کہ فلانی دائی سی فلانے قبیلے کی سی فلانے بندے کی بیوی سی پوری تاریخ کو آئے کسی دائی کا نام نہیں مطلب تنترا نہیں یقین کر لو کیوں انہوں دنیا کو جفا ماریا انہوں دیکھا کہ اے بچہ سی جڑا لے کے چلیاں وا امیر گھرانے کا ہے یہ پیچھے پت پیو موجود ہے برا موجود نے بڑے امیر ترین لوگ نے جدو اسی دھد پلاواں واپس کرانیاں سانو بڑے نظرانے ملن دے اے بچہ یتیم ہے اس بچے کا والد بھی دنیا سے کوئی آن تو پہلے 6 مہینے مطلب دنیا تو پردہ فرما کے انہوں نے والد کرا تو لہذا اتوں وہ نظرانے نہیں ملن والے انہوں دیا جھولیاں بھی خالی انہوں کے تذکرے بھی ختم انہوں کے گھر بار بھی خالی گئے مائی باپ جی آرام نہ جانیا رہی یہاں کی گڈی ٹرن کا نام ہی سی بیٹھی تھی بڑے آرام نہ چلتی رہی جب اتنے پہنچیاں چاچی لے کے میرے بھی گھر جان وہ آخر کہ اصا بچہ دے دیتا ہے اصا بچہ دے دیتا ہے سارے کو بچہ کو نہیں پر ایک بچہ موجود ہے بیبیاں بشارت دیا نے کہدیاں نے ایک بچہ موجود ہے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ٹر جاؤ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ٹر جاؤ انہوں کے گھر بھی بچہ ہویا تسی انہوں کا بچہ لے لو اے بیبیاں دستیاں رہی ہیں اس واسطے جناب اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک کو کیونکہ پتہ لگ چکیا کہ جہے گھر میں جانیاں بچے وصول ہو گئے ہیں سارے لوگ بشارت دیتے ہیں کہ جناب حضرت آمنہ خاتون جنت جہاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں کے گھر والی بچہ موجود ہے اما حلیمہ سعدیہ میں قربان جاواں یہاں کے گھر خود بھی پہلے بچہ موجود ہے کہنے کہ انہوں کی گود میں بچہ نہیں خود ایک شیر خار بچہ موجود ہے اگر میری گل بچے کی ہوتی تو بچہ نہ وصول کر دیا آدیا نے چلو میں خالی نہیں جانا جی کہڑی گل ہے کہ جنیاں دائیاں آئی نے کسے بچہ وصول نہیں کیتا جناب حضرت آمنہ خاتون کا جنت کا بچہ وصول نہیں کیتا یہ کی وجہ ہے جناز کی ہے اے حلیمہ چل کے ویخ تو صحیح طرح اج چل کے مطلب اے مصری کھول تو صحیح جب جناب حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک جناب حضرت آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی تحلیل کے اتنے حاضر ہوئی نے تو یقین مان لو اس قدر انہوں نے جسم کے اندر
نہیں سی، اس قدر تھکیاں ماندیاں سن، پر جدوں در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آئی کر حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے انج لگا میں کسی جنت کے دروازے تے آ گئی، انج لگا میری پیاس ختم ہو گئی اور انج لگتا سی میری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے، مینوں اندروں کوئی بشارتاں دے رہے ہیں، اے حلیمہ اج تیرے وقت جگائے جانے نے، اج تیرے ستے نصیب جگائے جانے نے۔ میں دروازہ کھولیا، میں ماں جی نو جا کے سلام کیتا ہے، جناب حضرت آمنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا دی پاک بارگاہ دے وچ سلام پیش کیتا ہے کہ مائی پاک السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا جواب ملیا ہے کہ میں شہزادے نو ویکھنا چاہتی، تے فرمایا میرا شہزادہ میرا جن اے ہن تھوڑی دیر ہوئی ہے آرام کا کرتا ہے، ویکھ لو۔ آپ فرماتے ہیں میں جدوں انہاں تو نورانی کپڑا اٹھایا تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیاری ادا کے نال تبسم فرمائی، اس قدر مطلب اعلیٰ قسم کی چہرہ انور دے وہ مسکراہٹ جڑی ہے لے کے آئے نے، تے اماں حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے کہ میں پوچھا ہی کہ تیریاں ویکھ ویکھ کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ آپ فرماندیاں نے کہ اے حلیمہ تو خالی نہیں جانا، اج دو جہان دی مطلب دولت تیری جھولی چ پین والی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک لہجہ، ایک جبت، ایک نگاہ اس قدر رحمت دیا مطلب جناب حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میرے چہرے تے پائی ہے کہ میریاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر دی، ساریاں بھکھاں دور کر دی۔ میں اگے بڑھ کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بازواں دے وچ اپنے ہاتھاں دے وچ لے کے اپنی گوشت دے وچ لے لیا، سینے دے نال لا لیا، تے مینوں بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی، مینوں بڑا اطمینان محسوس ہویا۔ یاد رکھو جناب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا دے کہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ، بڑے لمبی سوری ماشاء اللہ تفصیل، لیکن کیونکہ نماز کا ٹائم ہے میں وقت زیادہ نہیں لگاتا، کہنا صرف میرا مقصد ایسی نقطہ ایسی کہ جنہ دنیا کو جفے مارے نے جی وہ دیکھتے رہ گئے، پر جنہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا ہے، ادب کر لیا ہے، احترام کر لیا ہے، اپنے آپ کو انہوں کی پاک بارگاہ کے اندر بھیج دیتا ہے، یقین کر لو انہوں کا ملک ہے۔ بس مختصر کی کہانی ہے، لمبی چوڑی کوئی مطلب گلا باتاں نہیں، نہ کوئی تقریر ہے، ابھی اج بھی وہی وقت ہے۔ اگر کوئی شخص رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتا ہے، اگر کوئی حضور کا ہو جاتا ہے، اگر کوئی حضور کو پہچان لیتا ہے، اگر اس بندے کے نصیب چنگے نے، برات چنگی ہے، یقین من میں کو ماڈرن مولوی نہیں پڑھیاں مطلب لمبے دار پڑھیاں بڑا خبا کے تقریریں کر رہا، ٹھوس تے بالکل سادہ لفظاں دے وچ گفتگو کر رہا، مقصد ہے کہ شاید مطلب ہے کسی کے نصیب جاگ ہو، شاید یار ساری بگڑی پڑ جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اے دورہ ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، انا خاتم النبیین، آپ آخری نبی نے، تے آپ کے قریب ہو جاؤ، آپ کا خلاف مناؤ، آپ کا ذکر کرو، آپ کی شان بیان کرو۔ کوئی گل بھی ہوگی جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نالوں گل جڑ جائے اتنے آمنا صدقہ بھی فوری طور سے مطلب ہے آپ کو اسی ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے کسی نبی نو بھی شانہ عطا کی، کسی رسول نو بھی شانہ عطا نہیں کی، جڑیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو شانہ عطا فرمائی۔ وجہ کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاد رکھو، جس وقت حلیمہ جناب حضرت آپ ڈانچی کے جلوہ فروز میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک تو ہجرت فرما کے بڑی پتے کی گل کرے لگے، مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے، کسے آخیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر جلوہ فروز ہو، آپ میرے گھر جلوہ فروز ہو،
کھانے کا بڑا اہتمام کیا، رہن کا بڑی آلہ خالی خان جگہ ملے گی. یار جنہ کی دج جیڑی ہے غیر کا علم جانتے اس نبی کی شان کی ہوتی. اج کے مطلب کوئی عام لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے گئے. وہ یارو غور کرو، آپ جس ڈاچی پہ جلوہ فروغ نے وہ بھی غیر کا علم جانتے. آپ نے فرمایا ڈاچی کی مہر چھڑ دیو، ایسی نکیل چھڑ دیو، تیری ڈاچی خود جان دی ہے میں کہڑے دروازے پہ جانا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کس گھر کا مہمان بنانا ہے؟ ایک جانور ہے جو بے زبان ہے. شاید کہتا ہے تمہیں خوش بہت تھی حضرت ابو ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کی مہر کٹ دی. وہ جدو وہ جانور جنہ کے اوپر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصل کتنے جانا. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک رو رہے ہیں، اندر پریشان نے. اے ایوب تو تے غریب ہے، تیری تے کٹیاں بڑی غریب ماڑی ہے، تے بڑے بڑے مطلب کوٹیاں والے نے، بڑے بڑے محلہ والے نے، مدینے طیبہ دے اندر بستے رہتے.